ایک مہاجر اور ایک انصاری کی چوکیداری اور انصاری کا نماز میں تیر کھانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو ایک دیکھو لڑائی جو ہوتی ہے نا، دین اسلام میں جو بہت سے لڑائیاں گزرے، جو غزوہ کی لڑائی جو بولتے ہیں، تو غزوہ میں اس کا مطلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لڑائی میں حصہ لیا اس کو غزوہ بولتے ہیں۔ اور ایسے غزوہ کی لڑائیاں بڑے لڑائیاں جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے، وہ 11 لڑائیاں گزرے، اور بہت سے لڑائیاں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے مٹائی تھی۔ یہ بات کو سمجھنے کے لیے میں بتلا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، شب کو ایک جگہ قیام فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ آج شب کو حفاظت اور چوکیداری کون کرے گا۔ جب لڑائی سے واپس تشریف لا رہے تھے، جب رات کا وقت ہو گیا، جب سبھی آدمی سوئیں گے تو چوکیداری کون کرے گا؟ کوئی کافروں سے بچنا بھی تو ضروری ہے نا۔ ایک چوکیداری کرے گا، باقی سوئیں گے، اس کے بعد میں اور ایک آدمی چوکیداری کرے گا اور وہ سو جائے گا۔ اسی طریقے سے رات میں چوکیداری کون کرے گا؟ ایک مہاجری اور ایک انصاری، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبادہ بن بشیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم دونوں کریں گے۔ وہ دونوں نے عرض کرے کہ ہم دونوں چوکیداری کریں گے، آپ سب آرام فرمائے، سو جائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ جہاں سے دشمن کے آنے کا راستہ ہو سکتا تھا بتا دی کہ اس پر دونوں قیام کرو۔ دونوں حضرات وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر انصاری نے مہاجری سے کہا کہ رات کو 2 حصوں پر منقسم کر کے ایک حصہ میں آپ سو رہے، میں جاگتا ہوں، دوسرے حصے میں آپ جاگے، میں سوتا ہوں۔ اس طریقے سے ان دونوں نے رات کو بانٹ لیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چوکیداری لگا کے باقی صحابوں کے ساتھ وہ آرام فرمائے، تو کہ دونوں کے تمام رات جاگنے میں یہ بھی احتمال ہے کہ کسی وقت نیند کا غلبہ ہو جائے اور دونوں کے آنکھ لگ جائے۔ اگر کوئی خطرہ جاگنے والے کو محسوس ہوا تو اپنے ساتھی کو جگا لے۔ رات کا پہلا آدھا حصہ انصاری کے جاگنے کے قرار پایا اور مہاجرین سو گئے۔ انصاری نے نماز کی نیت باندھ لی۔ دشمن کی جانب سے یعنی انصاری نے نماز کی نیت باندھ لی۔ دشمن کے جانب سے ایک شخص آیا اور دور سے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر تیر مارا، اور جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو دوسرا اور پھر اسی طرح تیسرا تیر مارا، اور ہر تیر ان کے بدن میں گھستا رہا اور یہ ہاتھ سے اس کو بدن سے نکال کر پھینکتے رہے۔ اسی کے بعد اطمینان سے رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز پوری کر کے اپنے ساتھی کو جگایا۔ وہاں تو ایک کی جگہ 2 کو دیکھ کر بھاگ گیا۔ دیکھو نماز میں تیر لگنے کے بعد بھی تیر کو نکال کے باہر پھینک دیے، لیکن نماز کو نہ توڑا۔ نماز پورا ہونے کے بعد ساتھی کو جگایا۔ جب دونوں نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو دشمن کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ 2 ہے اور بھی ہوں گے کر کے وہ بھاگ گیا۔ اطمینان سے رکوع کیا اور سجدہ کیا، نماز پوری کر کے اپنے ساتھی کو جگایا۔ وہاں تو ایک کی جگہ 2 کو دیکھ کر بھاگ گیا کہ نہ معلوم کتنے ہو، مگر ساتھی نے جب اٹھ کر دیکھا تو انصاری کے بدن سے 3 جگہ سے خون ہی خون بہہ رہا تھا۔ مہاجرین نے فرمایا کہ سبحان اللہ، تم نے مجھے شروع ہی میں نہ جگا لیا۔ انصاری نے فرمایا کہ میں نے ایک سورہ کہف شروع کر رکھی تھی، میرا دل نہ چاہا کہ اس کو ختم کرنے سے پہلے رکوع کروں۔ آپ بھی مجھے اس کے اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو میں بار بار تیر لگنے سے مر جاؤں۔
اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حفاظت کی خدمت سپرد کر رکھی ہے وہ فوت ہو جاوے، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں مر جاتا، مگر سورہ ختم کرنے سے پہلے رکوع نہ کرتا۔ یہ تھی ان حضرات کی نماز، اس کی شو کی تیر پر تیر کھائے جائے اور خونی خون ہو جاوے، مگر نماز کا لطفہ میں فرق نہ پڑے۔ ایک ہماری نماز ہے کہ اگر مچھر بھی کاٹ لے تو نماز کا خیال جاتا رہے، بھڑکا تو پوچھنا اور بہاڑ کا تو پوچھنا ہی کیا۔ یا ایک فاہم مسئلہ بھی اختلافی ہے کہ خون نکلنے سے ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ ممکن ہے کہ ان صحابی کا مذہب بھی یہی ہو، یا اس وقت تک اس مسئلہ کی تحقیق نہ ہوئی ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف فرمانا تھے، یا اس وقت تک یہ حکم ہوا ہی نہ ہو۔ اللہ آمین۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی امام 4 ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام حنفی رضی اللہ عنہ، اور امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، کہ اس طرح کے ہم کیا چاروں امام ہمارے ہو گئے۔ آج اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ صحابوں کی جگہ پر یہ تھا یا نہ یہ نہ معلوم، یا آج ہم اس طریقے سے گزارا کر رہے، وہ اللہ عالم۔ اللہ ہمارے گناہ خطاؤں کو معاف فرمائے اور صحیح طریقے سے ہمیں نماز ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔